نے فرمایا کلو امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو ابتر وابتر، ہر جائز کام جس کو بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے تو وہ بریدہ اور ناقص ہے۔ مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ صاحب خانہ نے اپنے گھر کا افتتاح اللہ کے نام سے کیا، اللہ کے نام سے کیا، اللہ کے مقدس کلام سے کیا، تو اس حدیث کے وہ مصداق ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر جائز کام جس کو بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے تو وہ نامکمل ہے، مگر جو کام میں اس جائز کام میں اگر بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو یہ نیک فال ہے کہ وہ کام مکمل ہوگا، وہ کام منزل مراد تک پہنچے گا، وہ چیز میں برکت ہوگی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے گھر کا افتتاح بسم اللہ سے کیا اور اس حدیث پر وہ عمل پیرا ہو گئے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بسم اللہ کے مطابق انہوں نے عملی جامہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عمل خیر کو قبول و مقبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مشہور و معروف جو ترجمہ ہے یہ ہر کی زبان میں ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، اور اس بسم اللہ سے ایمان والے تو فائدہ اٹھاتے ہی ہیں، ایمان والے نے فائدہ اٹھایا ہے اور اٹھاتے رہیں گے، مگر اس بسم اللہ کی فضیلت میں، اس بسم اللہ کی تفسیر میں تاریخ اسلام میں آیا ہے کہ فرعون کو کون نہیں جانتا ہے۔ فرعون کی لاش آج کل موبائلوں میں سیف ہے، ہر بندہ خدا اپنے موبائل میں فرعون کو دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فرعون ایک ایسا شخص ہے جس کو زمین نے نہیں قبول کیا، جس کو آگ نے قبول نہیں کیا، جس کو ہوا نے قبول نہیں کیا۔ آج بھی مصر کی سرزمین میں، مصر کی سرزمین میں میوزیم میں آج بھی اس کی لاش درس عبرت بنی ہوئی ہے، درس عبرت دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، درس دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، ارے وہ انکار تو اللہ کا کیا ہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ بلکہ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ مگر اس دور میں جب فرعون زندہ تھا، جب باحیات تھا، جب وہ حیات و جسم کی دولتوں سے لازوال تھا، اس دور کی میں بات کرتا ہوں، فرعون نے اس دور کے علماء سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت سن رکھی تھی، فرعون نے سن رکھا تھا، تو اس فرعون نے اپنے گھر کو ایک بہت بڑا محل تیار کیا اور اس محل کے باہر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پردہ کروا دیا۔ دیکھیے فرعون جیسا شخص جو کفر و شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گناہ کے دلدلوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کو بسم اللہ کی فضیلت جب معلوم ہو گئی، وہ فرعون جو آج بھی اس کی جو لاش ہے درس عبرت بنی ہوئی ہے، وہ محل تیار کرتا ہے، محل کے دروازے میں اس نے کندہ کروا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے نام میں اس قدر برکت ہے اور بسم اللہ میں اس قدر برکت ہے، اس برکت سے بہرور، اس برکت کا فائدہ ایک فرعون نے بھی اٹھایا ہے جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو توحید کی دعوت دو، توحید کا پرچار کرو، وہ اسلام قبول کر لے جائے، وہ ایمان قبول کر لے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے یہاں پہنچے اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، مگر اس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا۔ اس انکار پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاہو جلال میں آ گئے۔ اگر کسی پیغمبر کو اگر غصہ زیادہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب غصے میں آ جاتے تھے تو ان کے بدن میں جتنے بال ہوا کرتے تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑا ہونا ہی نہیں بلکہ ان کے کپڑوں سے ان کے بال باہر ہو جاتے جب ان کا غصہ آ جاتا تھا، جب وہ جاہو جلال میں آ جاتے ہیں۔ اے فرعون تم اللہ کو قبول کر لو، ایمان قبول کر لو، اس نے انکار کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ فرعون کو
ہلاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں اس فرعون کو ہلاک نہیں کر سکتا، اے موسیٰ اس فرعون کو میں تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت و استعجاب میں ڈوب کے کہا اے اللہ آخر فرعون نے کون سا عمل کیا ہے جو اسے ہلاک و برباد نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ فرعون نے محل تیار کیا ہے اور محل کے باہر میں اس نے میرا نام لکھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری مشیت میری رحمت گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں فرعون کو اس کے گھر میں ہلاک و برباد کروں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اگر گھر سے باہر نکل جائے تو میں اسے ہلاک و برباد کر دوں۔ دیکھیے اس تاریخ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون نے بسم اللہ کی تعلیم حاصل کی، بسم اللہ کی فضیلت کو جانا، تو جو کافر تھا اور کافروں سے بڑھ کر کافر تھا اور گمراہ تھا، گمراہوں سے بڑھ کر گمراہ تھا، اس نے بسم اللہ گھر میں لکھوائی تو اسے موت آئی تو گھر کے اندر نہیں آئی، گھر کے باہر آئی، گھر کے باہر آئی ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہے۔